हेलो एवरीवन। तो आज का सीन है जनाब। अम, किसका सीन है? कढ़ाई का। पेशावरी कढ़ाई। अम, मैंने बहुत सी कढ़ाई खाई भी हैं, आपने भी खाई होंगी ऑफ कोर्स। घर में भी बनाते हैं। किसी में करीम जाती है और किसी में दही और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले, मेथी और गरम मसाला और पता नहीं क्या क्या। कोई ढाबे वाली कढ़ाई है और कोई इंडियन स्टाइल कढ़ाई है। देयर बहुत सारी वेरिएशंस हैं। ये वाली वेरिएशन जो है ये है पेशावरी कढ़ाई। इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स बिसाइड्स ऑयल एंड चिकन। सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, नमक, सब्ज़ मिर्च और टमाटर। दैट्स इट। और इतनी मज़े की कढ़ाई है ये। मैंने कभी भी ऐसी टेस्ट नहीं की। इट्स अ विनर हमारे हाउस होल्ड में, और ये बार बार पकेगी क्योंकि इट्स सो सिंपल। नान इज़ नॉट सो सिंपल, वो शायद ना पकें, लेकिन ये जो है ये डेफिनेटली पकेगी। बेसिकली ये डीप फ्राइड है। और शायद इसलिए मज़े की पता नहीं। लेकिन क्योंकि इसकी सिंपलिसिटी इतनी है कि आप इसे किसी भी वक्त बना सकते हैं। अंडर 45-50 मिनट्स में ये बन जाती है। और इट्स जस्ट फॉल ऑफ द बोन इसकी है वो। जो अ, इतना पका हुआ है ये। और इसके जो नान हैं वो, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हों तो जिसमें पिज़्ज़ा बनाया था, उसका लेफ़्ट ओवर डो है ये। अम, तो उससे मैंने सोचा क्यों ना नान बनाए जाएं। तो ये गार्लिक वाले नान बनाए हैं, और ये जनाब कढ़ाई है, और अवाम जो है वो अ, इसको इंजॉय कर रही है इस वक्त। तो चलिए हम भी बनाते हैं फटाफट, देखते हैं कि कितनी इजी है ये। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रोमा टोमेटोज़ हैं, आप कोई भी टोमेटोज़ ले सकते हैं, डजेंट मैटर। 8 लिए हैं मैंने, अगर आपने ज़्यादा ग्रेवी बनानी है तो ज़्यादा ले लें। मैंने 8 लिए हैं, और ऑफ कोर्स मैं कुछ कर रहा हूँ इन्हें, क्रॉस लगा रहा हूँ। किसी भी एंड पे, स्टेम वाली एंड पे या दूसरी एंड पे एक क्रॉस लगा दें। क्योंकि इसको हम भिगो के रखेंगे गर्म पानी में, ताकि इसके जो छिलके हैं वो इजीली उतर जाएं। तो इसको तकरीबन 15 मिनट मेरा ख्याल है रखा था। इट डजेंट रियली मैटर 15 मिनट रखें या 10 मिनट। हांडी पकाते हुए ही आप इसका ये छिलका उतार लें। मैंने चूँकि एक ही फ्रेम में सबको लेके आना था, तो इसलिए मैं छिलका यहीं उतार रहा हूँ। ये वाला ज़रा स्टबर्न सा टमेटो था, लेकिन बाकी जो टमाटर हैं उनकी, अगर आप देख रहे हैं तो पैन में जो बॉटम पे है, तो उस पे जहाँ भी वो कट लगा हुआ है वहाँ से वो खुल गया। तो इट्स सो इजी कि आप इसका छिलका उतार लें। अगर आपने हांडी में वैसे भी डालने हैं वैसे भी डाल दें, लेकिन फिर आपको चुनना पड़ेंगे छिलके। तो वो एक हेड हेडेक ही है वो बेसिकली। तो कढ़ाई बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने ऑयल लिया, कुछ ज़्यादा ऑयल लेना है क्योंकि उसमें डीप फ्राई होगा इसलिए। अ, तो अ, बाद में हम इसे निकाल देंगे, सो डोंट वरी। मैं नेक्स्ट टाइम जो बनाऊंगा वो शायद कम तेल से बनाऊं, लेकिन एनीवे, साल्ट डाल दें इसमें अभी से इन द बिगिनिंग। और इसको थोड़ा सा हिलाते रहें, और उस वक्त तक हिलाते रहें, या ना भी हिलाएं तो दैट डजंट मैटर, जब तक कि वो वाइट ना हो जाए और अ, बिल्कुल पका हुआ लगे। उसके बाद उसमें जनाब टमाटर डाल दें। इसके दो तरीके हैं यहाँ पे, या तो अभी डाल दें या उसका ऑयल रिड्यूस करने के बाद डाल दें।
میں نے شاید غلطی کی تھی کیونکہ میں نے ابھی ڈال دیے تھے، اور جب مجھے تیل نکالنا پڑا تھا تو مجھے اس سے اسٹرینر سے نکالنا پڑا تھا تاکہ جو ٹمیٹو ہے وہ ضائع نہ ہو. تو آئی وڈ ریکمینڈ ہیئر کہ آپ پہلے اس کا آئل ریڈیوس کر لیں ٹو پرابیبلی ہاف اے کپ سے تھوڑا سا زیادہ، اور اس کے بعد جو ٹماٹر ہیں وہ پھر اس کے بعد اس میں شامل کریں تاکہ آپ کو پھر اسے اسٹرین نہ کرنا پڑے، جیسے میں کر رہا ہوں ابھی. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو وہ پارٹیکلز ہیں اس کے ٹمیٹوز کے، تو اٹس اے ہیسل بیسکلی. ڈونٹ ڈو اٹ. ریڈیوس یور آئل فرسٹ اینڈ دین ایڈ دا ٹمیٹوز، اور پھر اس کے بعد ایڈ کریں ٹمیٹوز. اس کے بعد جناب اس کا کچومر نکال دیں آپ ٹماٹروں کا. یہاں ذرا دھیان سے کہ بوٹیوں کا بھی کچومر ساتھ ہی نہ نکال دیں آپ. باقی اس میں ظاہر ہے صرف نمک ڈالا تھا، کوئی مرچ نہیں تھی. تو نیچرل سبز مرچ تھائی مرچ ہوتی ہے، یہ دیسی سٹورز پہ مل جاتی ہے. اور اس کے بعد تھوڑا سا پکائیں اس وقت تک جب کہ اس کا آئل سیپریٹ نہ ہو جائے. آپ ایک شائنی سی لیئر دیکھیں گے اوپر، اس کا مطلب ہے کہ آئل سیپریٹ ہو گیا، جیسے ابھی نظر آ رہا ہے آپ کو شاید لور باٹم آف دا اسکرین. اس کو زیادہ نہ پکائیں، میں نے شاید زیادہ پکا دیا تھا اس لیے گریوی کم رہ گئی تھی، تو آپ اسے زیادہ نہ پکائیے. جو ہی تھوڑا سا تیل نظر آنا شروع ہو جائے وہ ڈال لیں، اس کو بند کر دیں. اگر گریوی بڑھانی ہے تھوڑی سی تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں. اٹس ناٹ چیٹنگ، ٹرسٹ می. اوکے، کڑھائی تیار ہے. لیٹس موو آن ٹو نانز. تو یہ میں جیسے آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ یہ پیزا ڈو ہے، انتہائی سمپل ڈو ہے. وہ میں اس میں لکھ دوں گا ڈسکرپشن میں اگین. تو اس کا یہ لیفٹ اوور ڈو تھی جو کہ آلموسٹ 1 کلو تھی، اور اس سے 8 پیڑے بنے تھے اور 8 نان بنے تھے. تو آپ اسے نان کو ڈھک کے رکھ دیں. یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ کس طرح اس کو کرتے ہیں، یہ سلو موشن. اینی وے آئی مین آپ جب کریں گے تو آپ کو آ جائے گا. پریکٹس مطلب ایک دو دفعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اسے راؤنڈ کیسے بنانا ہے. یہ گارلک نان ہے چونکہ، تو یہ کچھ بٹر لیا، اس کو میلٹ کیا اور اس میں کرشڈ گارلک جو کلو ہیں اس کو کرش کر کے اس میں ڈال کے مکس کر لیں. دیٹس اٹ، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. نان جو ہے اس کو بالکل جیسے ایک روٹی کو اسپریڈ آؤٹ کرتے ہیں ویسے ہی بیلنے سے یا ہاتھ سے، جیسے بھی ہے، جسے بھی آپ کمفرٹیبل ہیں اس سے آپ اسے اسپریڈ کر لیں. اور اس کے بعد اس کو نان کی ایک شکل دینے کے لیے انگلیوں سے دبا دیں تاکہ اس میں وہ ڈمپلز پڑ جائیں جس طرح کہ وہ نان میں ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ میں اوون میں بنا رہا ہوں. اوون جو ہے وہ آپ اپنا سیکنڈ فرام دا ٹاپ، اس ریک میں میرا ایک سٹون ہے، اور میں نے اوون جو ہے وہ برائل پہ رکھا ہوا. باقی اس میں اگر آپ پہلے لگانا چاہیں وہ بٹر اور اس کے بعد دھنیا لگا دیں تاکہ وہ سٹک ہو جائے، اور پھر اس کے اوپر آپ سیسمی سیڈ یا تل یا کلونجی جو بھی لگانا ہے وہ لگا لیں. سب سے پہلے اسے میں فرائنگ پین میں بنا رہا ہوں. جب اس کے ببلز آنا شروع ہو جائیں اس کی سرفیس پہ، پھر آپ اسے موو کر دیں آپ سٹون پہ اور اسے دیکھتے رہیں. دیر از نو رول اور لائک اس کو 2 منٹ پکانا ہے یا 1 منٹ پکانا ہے. جب آپ دیکھیں کہ یہ براؤن ہونا شروع ہو گیا اوپر سے تو اٹ مینس اٹس کوکڈ. اور اس کے بعد آپ نے جو بھی اوپر لگانا ہے، گھی لگانا ہے یا کوئی تیل ہے یا آئی مین وہ جو ہم نے بنایا ہے گارلک بٹر، اس کو برش کر دیں اس کے اوپر. دونوں سائڈ سے پکا ہوا ہے یہ کیونکہ ہم نے فرائنگ پین میں بھی پکایا ہے. تو بیسیکلی اس کے لیے سٹون کا ہونا ضروری ہے اوون میں. اور دوسری چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ یہ اوون
اوون جو ہے وہ برائل پہ ہو، اور ایک جو آپ کا سٹون ہے وہ اس قدر ہائٹ پہ ہو ٹاپ گرل سے کہ وہ جل نہ جائے بیسکلی. تو سیکنڈ فرام دا ٹاپ از دا بیسٹ پلیس آئی فاؤنڈ کہ وہاں پہ صحیح رہتا ہے. تو یہ دیکھیں جو ہی اوپر ببل بننا شروع ہوتے ہیں تو ہم اسے موو کر دیتے تھے اوون میں. تو یہ بہترین یہ جیسے نان ہوتا ہے ویسے ہی لگ رہے ہیں مجھے تو. باقی جب آپ کڑھائی بنائی ہے آپ نے اور نان بھی ہوں تو اس کا مزہ تو وہی آتا ہے کہ آپ کڑھائی میں کھائیں. تو مجھ سے رہا نہیں گیا تھا تو میں کڑھائی میں ہی کھا رہا تھا. یہ مجھے یاد دلاتا ہے بیک ہوم جب کڑھائی منگواتے تھے تو ایک ہی کڑھائی میں سارے کھاتے تھے ہوٹلوں وغیرہ میں یا ڈھابوں پہ. تو جسٹ اس کا اپنا ہی مزہ ہے کہ آپ ایک نان ہو اور یو ماپ اٹ اپ آل the juices with the naan and everything. Anyway, I hope you enjoyed it. Please try it and let me know. Enjoy.